دوستوں، آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے، آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج آخری موقع ہے دوستوں، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس بندے کا دوست رب کریم ہو جائے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضور کی آمد ہے اور حضور کا مہینہ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے لیے اللہ رب العزت نے سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان بنائے، اس نبی کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے اگر کوئی بندہ ہفتے کے آخری دن اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دوستوں، ربیع الاول کی آمد سے پہلے سفر کے آخری چند دن باقی ہیں۔ ماہ سفر کا آخری ہفتہ ہے اور یہ وظیفہ آپ کا آخری وظیفہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، ربیع الاول اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے، ربیع الاول اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے، ربیع الاول اپنے ساتھ نورانی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ آپ کو اپنی شان و عظمت کے مطابق نوازے گا۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن ہی باقی رہ چکے ہیں، صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں۔ آج آخری ہفتے کا دن ہے۔ اب ماہ سفر کا یہ ہفتہ 1 سال کے بعد ہی آئے گا اور پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم لوگ زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے پاس تھے، آپ کے ساتھ تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن آج وہ آپ کی دعاؤں کا حصہ بن چکے ہیں، آج وہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ابھی وقت ہے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اور اللہ پاک ہم پر اتنا مہربان ہے کہ کملی والے آقا کا مہینہ ہمیں دے دیا، ہمیں ایک بار پھر کملی والے آقا کا مہینہ ہمیں دکھایا۔ اللہ والوں، آج آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے وہ جو بھی مانگتا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادات کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ ہفتے کا دن ہے جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، لیکن ہم کوئی ہیں جو مانگتے نہیں، ہم لوگ بہت لاپرواہ انسان ہیں۔ اللہ والوں، آج رب کی رحمتیں صدائیں لگا رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیں، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیں، جس کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دوں۔ دوستوں، آج ربیع الاول سے پہلے آخری ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ دوستوں، بغیر وقت ضائع کیے آج ہم لوگوں نے ماہ سفر کے یہ آخری ہفتے کے دن کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह से नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, दौलत मांगोगे मिल जाएगी, शोहरत के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि वो ज़ात वहदहू ला शरीक है। जब वो देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज जो है कमली वाले आका के महीने का सवाल है, कमली वाले आका के महीने के वसीला जलीला से मांगेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के सदके, कमली वाले आका के सदके, हुजूर की आमद के महीने के सदके ज़रूर हमारी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएगा। अल्लाह वालों, इम्तिहान से पहले तैयारी की जाती है, आज वही तैयारी का दिन है इंशाअल्लाहुल अजीज। आज इस खास अमल को करने के बाद, इस खास वजीफे को पढ़ने के बाद आप लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, तकदीर के बनताले ज़रूर खुलेंगे इंशाअल्लाह। आज आप लोग अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर लिखवा लेंगे। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक बिलखुसूस करना है इंशाअल्लाहुल अजीज। इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी। आज माह सफ़र की 25 तारीख है, 25 तारीख आ चुकी है अल्लाह वालों, और आखिरी हफ्ते का दिन है। आज इस वक्त को गनीमत जानो। आज आप लोग इस खास अमल को पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करवा लो इंशाअल्लाह। तकदीर और नसीब दोनों संवर जाएंगे। आपके पास आखिरी मौका है, सफ़र का आखिरी हफ्ते का दिन है, सूरतुल कौसर के इस वजीफे को पढ़ने की देर है। रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अपने गैब से अता फरमाएगा। और सूरतुल कौसर को सिर्फ 7 बार तो पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा, लेकिन 7 बार पढ़ने से अल्लाह पाक 7 ज़मीनों और आसमानों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख देगा। आज अल्लाह पाक से रिस्क हलाल लेने का वक्त है, आज अल्लाह पाक से कामयाबी मांगने का वक्त है। आज अल्लाह पाक से हम लोग अल्लाह पाक को ही मांग लेंगे, क्योंकि जब अल्लाह हमारा हो जाएगा तो सब हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने गैब से हमें अता फरमाएगा। आज का वजीफ़ा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि हमें वजीफ़ा पढ़ना ही नहीं आता, या हमें आज तक वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ। रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हफ्ते के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा कर लो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की आमद का सदका आपकी हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, बस मुझे आपसे एक ही गिला है कि आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, और आपका मुझसे ये गिला हमेशा रहता है। मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों वजीफे की अहमियत को उजागर करने के लिए इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग कौन सा अमल करने जा रहे हैं और इस अमल को करने का पर्पस क्या है, आपको कौन सी कामयाबी मिलेंगी, इसका अदब क्या होगा। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अगर आपको अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होगा तो फिर आप लोग किस तरह से आमाल करेंगे, किस तरह से वज़ाइफ करेंगे, आप लोग खुद सोचें। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हफ्ते के दिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना है।
اللہ والوں اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا میں بھی ضرور شامل ہو۔ اجتماعی دعاؤں کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب روز محشر کا میدان لگے گا نا اور اللہ پاک ہمیں ہمارے اعمال دکھائے گا اور اس کے اندر کچھ ایسے بھی اعمال ہوں گے جو ہم کہیں گے میرے مولا ہم نے نہیں کرے، اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس دن دعا کری تھی، تو نے مانگی تھی مجھے گاڑی دے دے، میں نے تجھے گاڑی نہیں دی، کہیں تیرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مر جاتا، تو اپاہج ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کے عوض تجھے آج جنت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تجھے کار صدقہ کرنے کا جو ہے وہ ثواب دے دیا ہے۔ اللہ والو اس طریقے سے اللہ پاک ہمیں دعاؤں کا نعم و بدل عطا کرے گا۔ اس لیے جو ہم روزانہ اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں ان کے بڑے فیوز و برکات ہیں، ان میں ضرور اپنا حصہ ڈالا کریں، ضرور دعاؤں میں شامل ہوا کریں۔ جب تک آپ لوگ دعاؤں میں شامل ہوتے رہیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومتی رہیں گی۔ تو اللہ والوں پہلے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد وظیفے کا بھی آپ لوگوں کو بالخصوص بتایا جائے گا۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے، آج کی دعا میں ضرور آپ لوگ شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا جو بندہ بھی آج تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا گو ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی آج تیری بارگاہ میں بے اولاد بیٹھا ہے اس کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو ماں باپ ہیں جن کے بچے ان کے نافرمان ہیں، میرے مولا ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنوں سے چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کے تمام میل کو میرے مولا اپنے نور سے دھو دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ میرے مولا ہمارے چہرے پر اپنا نور ڈال دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو، ہمارے اخلاق کو نبی پاک کی طرح میٹھا میٹھا کر دے۔ تجھے واسطہ کملی والے پیارے آقا کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا جو مانگا عطا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں بے برکتی کا عالم ہے، پہلا ان کا بہترین گزارا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا ہونا بہت مشکل ہے، میرے مولا ان گھروں پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے تیرا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ، سنہری جالیاں، آقا کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازیں ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یہ تصور کر لیں، تنہائی میں چلے جائیں، اس کے بعد پھر پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بس ایک بار ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اسی طریقے سے ہا میم عین سین کاف یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ نون یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوح قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا، جس کے اندر 9 لوح قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوح قرآنی کے اندر سے ایک لوح قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔
اللہ والوں الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ ایک بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے، آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے۔ دیکھیں اس کی ایک طریقہ کار ہے، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں، اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری۔ آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے، جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا، دل آزاری کری، اپنے والدین کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کر لی، ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ گیا، اگر آپ کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے ہلکی سی بھی چمک گئیں، یقین کریں آپ لوگوں کی قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کریں گے، آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ والوں وظیفہ جب بھی کریں آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اللہ پاک کی طرف پوری توجہ کریں۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب کتاب میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ وظیفہ کرنے کے لیے توجہ کا بہت ضروری ہے۔ توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تبھی وظیفہ کام کرے گا، ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ والوں یہ خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا، جو خاص طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھیے گا، اول 7 بار یا 11 بار، جتنی بار آپ کا دل کرے درود پاک اول آخر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چینی پہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں یا آپ لوگ چینی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے وظیفہ۔ ایک مٹھی چینی رہے، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے تو آپ لوگ وظیفہ پڑھ کے نیت کر کے وظیفہ پڑھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے، نیت ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورا پڑھ لیا، اس چینی پہ دم کریں،
اس کی کوئی میٹھی چیز بنا کے جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کو کھلا دیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، نا اتفاقی بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ لوگ گھر کے برتنوں میں ڈال دیں جہاں پر چینی کا ذخیرہ ہوتا ہے، تاکہ وہ تمام چینیوں میں حل ہو جائے، اور کوشش کریں کہ اس پوری برنی پہ بھی آپ لوگ ایک بار پھونک مار دیں تو اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے گی، تو محبت خود بخود دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے جو کاروباری بندشیں ہیں وہ کٹ جائے، تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی اٹھائیں گے، ان کو صدقہ کر دیں گے۔ صدقہ کیسے کریں گے؟ چیٹیوں کے لیے، چڑیوں کے لیے آپ لوگ ان چینی کو آپ لوگ ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کے گلاس میں پھونک مارے، کوئی اگر بیمار ہے شفا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی پلا دیں، خود پانی پی لیں، جس کے لیے بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن نیت کے ساتھ۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، نیت کے ساتھ اس عمل اس وظیفے کو کریں گے۔ جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے برکتی کا بہت زیادہ عالم ہے، تو آپ لوگوں نے اس پانی کو دیواروں پر چھڑک دینا ہے۔ اس طریقے سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔